إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی عبادتیں، ریاضتیں، کوششیں صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے جو ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی حقدار ہے، جس نے انسانوں کے علاوہ مخلوقات پیدا کیا اور مخلوقات کی ساری ضرورتیں فراہم کی. خصوصاً انسانوں کی جو ضرورت تھی وہ تھا دین اسلام، جو انسانیت کو حوالہ کر کے انسانیت پر بڑا احسان کیا. اللہ ہمیں اس دین اسلام پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اور کسی بھی طریقے سے رب العالمین کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو لوگوں کے ہو بہو لوگوں کو عطا کیا جیسا رب العالمین نے پیغام بھیجا تھا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی، گرمی، تنگی، خوشحالی کچھ نہیں دیکھتے، اللہ کے پیغامات لوگوں کے حوالے کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو جان کر کے زندگی کو سنتوں سے منور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، آمین. بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین. جیسا کہ ہم مسلسل 4 5 یا 6 جمعہ سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مختصر واقعات جانتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی گزری تھی. چنانچہ ہم پہنچے تھے معراج کے واقعے تک، مشرکین کے طعنے بازیاں اور اللہ رب العالمین کا انعام، مشرکین کی دشمنیاں
اور اللہ رب العالمین کا عطا کردہ اعزاز، مشرکین کی ناچاقیاں، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبے اور تحائف سے آسرا اور شانصاب فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس معراج کے واقعے کے بعد ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کچھ تحفے لے کر کے آئے تھے، جس کی تفصیلی باتیں گزشتہ جمعہ ہم نے سنا کہ معراج میں حاصل ہونے والے تحفے کیا تھے۔ ہوا یوں کہ اس واقعے کے بعد صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے احاطے میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسلام کا دشمن ابو جہل وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے آج کیا نیا پیغام ہے؟ تانے کے طور پر کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل رات معراج کا واقعہ جو میرے ساتھ سرزد ہوا کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جو ہے آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی، سارا معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت پر، جو مشرکین مکہ میں رہتے ہوئے مشرکین کے مابین سرے طور پر جہری انداز میں اللہ کا پیغام کھول کر کے بیان کر دیا۔ اور یاد رکھو، یہ جیسے ہی مشرکین نے سنا وہاں بھی مذاق بنانا شروع کر دیا کہ 40 دن اور 40 رات کا جو سفر تھا مسجد حرام سے بیت المقدس کا، ایک رات میں کیسے سفر کر دیا؟ ہاں چلو دیکھو، اللہ اکبر! مشرکین کی طعنہ بازیاں اس وقت بھی جو ہے سست نہیں پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے ہم تجھے بچپن سے جانتے ہیں، کبھی تو بیت المقدس گیا نہیں ہے، آج ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بیت المقدس کی خوبیاں کیا ہے، کیفیت کیسی ہے؟ اللہ اکبر! مشرکین میں سے ایک ایک کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ بیت المقدس کی محراب کہاں ہے، مشرق کا احاطہ کیسا ہے، مغرب کا احاطہ کہتا ہے، ساؤتھ زون کیسا ہے، ایسٹ کا مرحلہ کیسا ہے، چاروں جہانب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ستونوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، محراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا جب مشرکین مکہ نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ دیکھو رات کا سفر تھا، میں نے جو ہے معراج کا واقعہ تھا، رات کا سفر تھا، اور سفر کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا؟ مشرکین مکہ جیسے جیسے مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ اکبر! اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے نظروں کے سامنے میں ایسا دیکھ رہا تھا بیت المقدس میرے سامنے، وہ جو سوالات کر رہے تھے میں بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ سارے سوالات کے جوابات دیتے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ تب یہ کہتے ہیں ہاں اس نے بیت المقدس دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رکنے کی ایک بات یہ ہے، سمجھنے کی ایک بات یہ ہے، مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا کہ معراج کے واقعے میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے، بیت المقدس کا جو ہے سفر ہوا ہے، مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائزاتی طور پر پوچھنے لگے اس کی کیفیت کیا ہے، عمارتیں کیسی ہیں، پلر کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت، مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت جب میرے قوم کے لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کر رہے اور شک کی بنیاد پر سوالات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی بہت ساری باتیں معلوم ہیں، ہمیں دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات معلوم ہے، سنت معلوم ہے، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، جائز معلوم ہے، ناجائز معلوم ہے، لیکن جان کر کے بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں۔ یاد رکھو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ مشرکین مکہ توحید نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی سے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری قوم نے جو سوالات کیے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم سارا دین جانتے ہیں، سارا طریقہ جانتے ہیں، سارا اسلام جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بہت سارے جائز امور کو جو ہے حرام ٹہرانے پر کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ناجائز حرام کام کو ایسے ارتکاب کرتے ہیں جیسا اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں وہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے رکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے جسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوا بڑا عجیب اور غریب حادثہ۔ ابو جہل وہاں سے نکل کر کے سیدھا پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا دیکھو تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ ایک رات میں، پہلے تو جا کر کے کہا کیا کوئی ہے جو ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس جائے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے
नहीं, कोई नहीं पहुंचा। तो मुशरिकीन ने कहा देखो तुम्हारा साथी कहता है कि एक रात में यहाँ से बैतुल मक़दस पहुँचा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए उस सिद्दीक़ अकबर पर। वो कहने लगे अगर अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो मैं मानता हूँ, हकीकत है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहते हैं कि एक रात में उन्होंने 40 दिन 40 रात के मसाफत का सफ़र तय किया है और वहाँ से आसमानी दुनिया का सैर किया है, मैं यकीन करता हूँ कि वो कभी झूठे नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, मुर्रिखीन लिखते हैं अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का जो लक़ब सिद्दीक़ पड़ा, यही वो वाक़या था जिस वाक़ये के बाद मुर्रिखीन, मुहद्दिसीन, सहाबा उन्हें सिद्दीक़ के लक़ब से याद करते थे कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक़ करने वाली शख्सियत ये अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ उनका नाम नहीं है, सिद्दीक़ उनकी जो है उनका लक़ब है, अबू बकर उनकी कुनियत है। मेरे भाइयों, इस वाक़ये के बाद मुशरिकीन मक्का देखो अपनी साजिशों से दूर नहीं हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से खामोश नहीं हुए। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मिलते थे अल्लाह की तरफ दावत देते थे, तौहीद बताते थे। मेरे भाइयों, इस दौरान देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की ज़िंदगी के आखिरी लम्हा थे। मेराज के वाक़ये के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल ही जो है मक्के में मौजूद थे। हुआ क्या कि अरब में क्या होता था, बाज़ारें लगती थी, उकाज़ा है, मुजिन्ना है, ये सारे बाज़ार। अब जैसे आज हम करियों में देखते हैं पीर का बाज़ार, इतवार का बाज़ार, हफ्ते का बाज़ार करिए करिए में लगते थे। अरब में क्या था, मौसमी बाज़ार होते थे कि फ़लाँ महीने में फ़लाँ इलाके वाले आकर के अपनी तिजारत किया करते थे और अतराफ़ मक्के वाले वहाँ जो है डेरा डाल करके तिजारत किया करते थे। इस तरीके से अलग 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 बाज़ारें लगती थी और बाज़ारें अलग अलग जगह पर लगती थी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वो बाज़ार लगते, अल्लाह के नबी जाते, जा कर के जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको इस्लाम की दावत देते। मेरे भाइयों, ये वो मकाम है जहाँ इस्लामी तालीमात मक्के से निकल करके बाहर गई। मक्के में अब तक दावत का काम होता रहा, इस्लाम मक्के में रहा, मक्के से बाहर कब निकला? ये वो मौका था मेराज के वाक़ये के बाद जब बाज़ारें लगती थी, कारोबारी लोग दूर दराज से आते थे और ख़ुसूसी तौर पर ये बाज़ार लगते थे ज़िलहिज्जा के मौके पर, ज़िलक़ायदा के मौके पर, यानी हज के अय्याम जैसे करीब आते ये बाज़ारें लगते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौके को गनीमत समझ करके जो लोग बाहर से आए हुए थे वहाँ इस्लाम की दावत पेश करने लगे। ये वो मौका था कि इस्लाम मक्के से निकल करके बाहर निकला था। यहाँ कहाँ तक गया था? यमन तक गया था, मदीने तक गया था। उनमें से 2-4 वाक़ये देखो मैं आपके सामने रखता हूँ, कितने सबक आमोज़ हैं कि जब बाज़ारें लगती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते, इस्लाम की दावत कर देते। पहला जो हिस्सा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये के बाद सन 11 हिजरी में, यानी नबी बनने के 11 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 लोगों पर दावत का काम किया। देखो कितना असर हुआ कि इस्लामी तालीमात मक्के से निकल कर के बाहर कैसे गई। मुर्रिखीन बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने वाले, लेकिन ये 5 के वाक़ये बड़े सबक आमोज़ हैं। सबसे पहले है सुवैद बिन सामित। सुवैद बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये देखो अपने कौम में कामिल के लक़ब से जाने जाते थे। इनका लक़ब ही था कामिल। किस लिए कामिल? सोच विचार के हिसाब से और अपनी हिकमत के हिसाब से। ये सारे बड़ी होशियार आदमी थे, बड़ी होशियारी और चालाकी से जो है अपनी तिजारत किया करते थे, कौम की सरदारी किया करते थे, कौम के सरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी ने इस्लाम की दावत पेश की। सुवैद बिन सामित अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ इस्लाम होते हैं और फिर यहाँ से निकल करके अपनी कौम में जा कर के इस दावत का काम करते हैं। दूसरा जो आदमी का जिक्र आता है इयास बिन माज। इयास बिन माज कहाँ के थे? ये मदीने के रहने वाले थे। देखो यहाँ से मदीने की लड़ियाँ किस तरीके से लगती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, देखिए अल्लाह के नबी अभी मक्के में ही मौजूद हैं। इयास रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी से मुलाकात करते हैं। ये मदीने वाले थे और एक कौम के बाकायदा सरदार थे और ये आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। देखो जब भी कोई मक्के में आता मुशरिकीन कहते कि तुम मोहम्मद की बात को नहीं सुनना, मोहम्मद की बात को नहीं सुनना। और याद रखो ये 2 अहबाब भी ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दूर से सुनते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और इस्लाम कबूल कर लिए, निकल गए। जब मदीना पहुँचे उन्हें मालूम हुआ कि सुवैद और इयास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस्लाम कबूल कर लिया है।
اس وقت ایک صاحب کا نام آتا ہے میرے بھائیوں، صحاب رسول میں بہت عظیم صحابی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بھی مدینے کے رہنے والے تھے۔ یہ جب سنتے ہیں کہ یہ دو عقل مند احباب اسلام قبول کر لیے، یہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھ کر کے آؤ مکے میں کون ہے۔ ان کے بھائی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہیں اطمینان نہیں ہوتا اپنے بھائی کی تجویز پر، وہ یثرب یعنی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد مسجد حرام کے احاطے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے، اور وہ خود کہتے ہیں 1 ماہ تک میں کسی سے کچھ پوچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے مشرکین، سارے قریش سازش کر رہے ہیں، کہیں مجھے بھی اس کے زد میں نہ لا لیں۔ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، 1 مہینہ مسجد حرام میں رہے، مسافر ہیں، کسی کے گھر نہیں رکے، کھاتے پیتے کیا تھے؟ وہ خود کہتے ہیں 1 مہینہ میں نے زمزم کے پانی میں گزارا ہے۔ اللہ اکبر، زمزم کے پانی میں 1 ماہ گزارا، اور 1 ماہ گزارنے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ لے کر جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرواتے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام سے آشنا ہو جاتے۔ اسی طریقے سے ایک اور نام آتا ہے طفیل بن عمرو دوسی، یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر۔ جیسے ہی وہ مکے میں آئے، مشرکین مکہ ان کا استقبال کیا، اور کہا کہ محمد کی باتیں نہیں سننا۔ اور طفیل بن عمرو دوسی کو باقاعدہ طور پر جہاں سے وہ گزرتے اپنے کانوں میں روئی رکھ کر کے گزرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مسجد حرام کے احاطے میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں اپنی قوم میں بڑا ہوشیار ہوں، شاعری مجھے سمجھ میں آتی ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں، دیکھو سنتا ہوں، اگر اچھی بات رہی تو کیا ہے سننے میں، بری رہی تو انکار کر دیں گے۔ تو اپنی کان سے روئی نکالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی قرآن کی آیتیں سن کر کے اللہ اکبر مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے نکل کر کے اپنے گھر تک پہنچتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے کہتے ہیں آپ کون سا دین کہتے ہیں، بتائیے کیا ہے آپ کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتیں رکھتے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اسلام سے جو ہے شرف حاصل کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ چوتھا جو آخری آدمی ہے ضماد ازدی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ پورے یثرب میں، مدینے میں مشہور تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، علاج معالجہ کرتے تھے، کوئی پاگل ہو گیا ہے جھاڑ پھونک کا علاج کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ آئے، مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد اسے علاج کی ضرورت ہے، وہ بیمار پڑ گیا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کا طریقہ ہے تو بتائیے۔ ضماد ازدی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ اللہ اکبر، کیا کلمے ہیں جی، کیا کلمے ہیں وہ، ہر جمعہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ عبارت جو جمعے کے خطبے میں جو ہم شروع میں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمے دہراتے ہیں۔ ضماد ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پورا عرب گھوما ہے، سب کا علاج معالجہ کرا ہے، کوئی جادوگر کسی پر جنون لائق ہو گیا، کوئی پاگل ایسے کلمے نہیں کہہ سکتا۔ بڑی حکمت بھرے کلمے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 5 لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کر کے مدینہ اور اپنے اپنے علاقے پہنچتے ہیں۔ 2 لوگ سوید اور ایاز یمن پہنچتے ہیں، اور بقیہ جو 3 تھے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کے لوگ، یاد رکھو مدینے میں جو مشرکین رہا کرتے تھے، جو یہودیوں کے علاوہ رہا کرتے تھے، جب کبھی یہودیوں اور ان کی لڑائی ہوتی، کون رہتے تھے وہاں پہ؟ اوس اور خزرج کے قبیلے، خزرج اور اوس کے بڑے بڑے قبیلے، سپر پاور قبیلے رہا کرتے تھے مدینے میں، اور ان کے ساتھ رہتے تھے یہودی۔ جب کبھی ان کی لڑائیاں ہوتی، یہودی انہیں تانا دیتے کہ تم انتظار کرو کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں ایسے ختم کریں گے جیسے عاد کی قوم ختم ہو گئی، جیسے ستونوں والے کی قوم ختم ہو گئی۔
ارم قوم جیسے ختم ہو گئی، ہم بھی تمہیں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آنے دو ایک نبی آئے گا جو ہماری تعلیمات میں لکھا ہے۔ یہ تانے سنتے سنتے مدینے والے تنگ آ گئے تھے۔ حج کا موقع تھا، حج کا موقع تھا، سن 11 نبوت کی بات تھی، یہ تجارت کے ایام ہو گئے، 5 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ سن 11 نبوت میں آئے تھے مدینے سے کچھ لوگ، وادی عقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ وادی عقبہ میں بیٹھے بٹھائے وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہودی ہمیں طعنہ دیتے ہیں ایک رسول کے بارے میں، نہ جانے وہ کون ہوگا، یہی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کہاں سے؟ کہتے ہیں مدینے سے، یثرب سے، پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا نام اس کا، یثرب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کچھ دیر بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، 6 تھی ان کی تعداد، 6 احباب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا، اللہ کے نبی نے انہیں اسلام پیش کیا، اللہ اکبر، 6 کے 6 اسلام قبول کر لیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ وہ وقت ہے جب اسلام مکے سے نکل کر کے باہر نکلا تھا، یہ 6 لوگ اسلام قبول کیے، مختصر جو تعلیمات تھی لے لیے، لے کر کے چلے گئے اور یہ عہد کرنے لگے کہ ہم اپنی قوم میں جائیں گے، جا کر کے انہیں بھی یہ تعلیم دیں گے۔ سن 11 نبوت 1 سال کا مدت گزر گیا، پھر سن 12 نبوت 1 سال کے بعد حج کے ایام آئے، وہی 6 لوگ اور 6 لوگ کو تیار کر کے آئے، 12 لوگ کچھ آئے تھے، اوس میں سے، خزرج میں سے، یہودی میں سے کوئی نہیں تھا، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جس میں سے نام عبادہ بن صامت کا آتا ہے، ابو الہیثم رضی اللہ عنہما، بڑے جلیل القدر اصحاب رسول جو مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہیں، یہ لوگ آئے، آ کر کے 1 سال گزر گئی، سن 12 نبوت، وہی وادی عقبہ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین کو بھنک نہ لگے۔ رات کی تاریکی میں ایک ایک اپنے حجرے میں تھے، رات کی تاریکی میں آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ملاقات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سالہ جو جائزہ تھا اللہ کے نبی نے اس کو لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ باتیں ان احباب کو پیش کرنے لگے۔ میرے بھائیوں تاریخ اسلام کی پہلی بیعت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے ہاتھ سے بیعت لیا تھا کہ تم اپنے مقام پہ جاؤ گے، یہ کام کرو گے، یہ باتیں جو برائیاں ہیں اس سے خود بھی روکو گے، قوم کو بھی رکاؤ گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں اصحاب رسول سے عہد معاہدہ لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ایک بات آپ کو بتا دو، یہ بیعت، یہ معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے اور مدینے میں اسلامی تعلیمات پھیل رہی ہے، اسلامی تعلیمات سرگرداں ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے مہاجرین سے یعنی اہل یثرب سے بیعت لے رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں نہ جانے بیعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو لوگ نہ توحید سے آشنا ہے، جنہیں نہ اعوذ باللہ کا ترجمہ آتا ہے، جو نہ بسم اللہ سے واقفیت رکھتے ہیں، جو نہ دین اسلام کے ستون کو جانتے ہیں، وہ لوگ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اور خواتین کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کے نعوذ باللہ ایسی باتوں پر بیعت لیتے ہیں جو اسلامی تعلیمات ہمیں نہیں سکھاتا۔ میرے بھائی یاد رکھو یہ بیعت الگ تھی، یہ جو بیعت آج لیا جا رہا ہے یہ خرافات ہے، بدعات ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی یہ بدعات ہے جو آج کل لیا جا رہا ہے، کوئی مرید کے نام پر، کوئی مرشد کے نام پر، کوئی ولی کے نام پر۔ میرے بھائی یاد رکھو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے عہد معاہدہ لیا تھا، یہ وعدہ تھا کہ تم اپنے قوم میں جاؤ گے، کبھی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اور ایک سبق ہمیں میں بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی قوم میں رہتے ہیں، وہ بیعت کی باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے جو مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے بیعت کیے تھے۔ کیا باتیں تھیں جی؟ وہ 6 باتیں تھیں، یاد رکھ کر کے جاؤ۔ 6 باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس قوم میں جو برائیاں تھیں اللہ کے نبی نے کہا وہ برائیاں تم نہیں کرو گے۔ کون سی برائیاں؟ آج وہ برائیاں چور دروازے سے ہمارے سماج میں آ گئی ہیں۔ کیا برائیاں تھیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بایعو، تم بیعت کرو مجھ پر، وعدہ کرو۔ کن کن چیزوں پر؟ ان تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ پہلی بات دیکھو بھائی،
سماج سوسائٹی ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کی سدھار ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا زندگی میں کچھ ہو جائے کبھی تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرو گے اور اس کا مددگار بھی نہیں ٹھہراؤ گے۔ پہلی چیز بیعت ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تُسْرِقُوا، چوری نہیں کرو گے۔ دوسری چیز بھائی چوری نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، چوری کرنا یہ کتنا عظیم جرم ہے میرے بھائی۔ ابھی حد نافذ نہیں ہوئی ہے، مدنی زندگی قائم نہیں ہوئی ہے، گناہوں کے کفارے نازل نہیں ہوئے، حدود آسمان سے نازل نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات پر معاہدہ لے رہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ دوسری بات چوری نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، یہ چوری کا جرم کتنا عام ہو گیا بھائی مسلم سوسائٹی میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی بیعت لے رہے کہ چوری نہیں کرو گے، کسی بھی صورت میں وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کرو گے۔ وَلَا تَزْنُونَ، زنا نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی عہد لے رہے جی ان سے، اصحاب رسول جو اسلام اسی وقت قبول کیے ہیں اور اپنی قوم میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیا چیزیں ہم پر واجب نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے تیسری چیز کہا وَلَا تَزْنُونَ، کسی بھی صورت میں زنا کے قریب نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا نہیں جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کو مارو گے تو نہیں نا، قتل نہیں کرو گے نا، ابارشن نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی نے عہد لیا، بیعت لی ان سے کہ بچوں کو نہیں مارو گے، قتل نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، پانچویں چیز ہمارے سماج کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ، کہ کسی پر جھوٹے طریقے سے الزام تو نہیں لگاؤ گے، الزام تراشیاں نہیں کرو گے۔ انہوں نے عہد کیا ہم نہیں کریں گے الزام تراشی۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں دیکھو، 5 باتیں ہوئی، کیا 5 باتیں ہماری مسلم سوسائٹی میں ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے میرے بھائی۔ یہاں مسلم کمیونٹی قائم نہیں ہوئی ہے، حکومت قائم نہیں ہوئی ہے مدینے میں، اس سے پہلے اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ تم جاؤ گے لیکن یہ کام نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی نے آخری بات کہی وَلَا تَعْصُونِي فِي الْمَعْرُوفِ، کوئی بھی نیکی کے کام میں میری مخالفت نہیں کرو گے۔ نیکی کا کام ہے بھائی، سنت کا کام ہے بھائی، اچھا کام ہے بھائی۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ایسے ہیں بہت سارے اچھے کام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں بیعت کیا لے رہے ہیں وَلَا تَعْصُونِي فِي الْمَعْرُوفِ، میری مخالفت نہیں کرو گے نیکی کے کاموں میں۔ میرے بھائیوں، نیکی کا کام ایک ہے، نبی کی اتباع ایک ہے۔ نیکی کا کام 1000 طریقہ ہو لیکن ضروری ہے کہ نبی کی اتباع اس میں لازمی ہے، نبی کا طریقہ اس میں لازمی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سارے ایسے خرافات جس کو امت کے بہت سارے لوگ نیکی سمجھ گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ان خرافات سے۔ میرے بھائیوں، یہ 6 باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ 6 باتوں پر، اور کہا کوئی ان باتوں پر وفاداری کرے گا، فمن وفا، وفاداری کرے گا، پاسداری کرے گا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اس کا اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ دے گا۔ امن اصاب من ذلک شیئا، کوئی مخالفت کرے گا، فعوقب به فی الدنیا، اسے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔ فہو کفارۃ اللہ، یا نہیں تو اس کا حد، اس کا کفارہ نافذ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں اس وقت حدود نازل نہیں ہوئے تھے۔ زنا کے وقت کوڑے برسانا، سمساری کرنا، اور اسی طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ ساری چیزیں نافذ نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کی باتیں یہ، اس سے پہلے کی باتیں یہ۔ اور جو ان کی نافرمانی کرے گا اسے دنیا میں عذاب دیا جائے گا یا اس سے جو ہے حد نافذ کی جائے گی۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے کہی، دیکھو، ہاں وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کوئی ہے جو یہ کام کر دیا ہے، میرے بھائی لے کر کے جاؤ آخری بات۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ غلطیاں ہو گئی ہے،
फसतरहुल्लाह, अल्लाह ने उस बुराई को लोगों से तुम्हें छुपा करके रखा है। छुप करके तुमने बुराई कर ली है। यार शौहर को मालूम नहीं बीवी जो है जाकर के जादूगर के पास जाकर शिर्क करके आई है। खानदान वालों को मालूम नहीं मियाँ बीवी मिलकर के बच्चों को कत्ल कर दिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुमने बुराइयां कर दी है, अल्लाह ने छुपा करके रखा है, अल्लाह ने छुपा करके रखा है। फअमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह पर है। अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों याद रखो, आदमी गुनाह करता है, अल्लाह ने उसे राज में रखा है। हमें ये हरगिज़ हाथ नहीं पड़ता कि हम उस बुराई को लोगों में बोल बोल करके आम करें। अल्लाह ने उसको छुपाया है, उसके लिए खुश नसीबी है कि वो अपनी बुराइयों को छुपा करके ज़िंदगी गुजार करके चले जाए। अल्लाह से माफ़ी मांगे मेरे भाई। मेरे भाइयों ये वो बातें थी जो अहले यसरब से अल्लाह के नबी ने बैयत ली थी। और इसके बाद अहले यसरब ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने कौम में, किसी एक को भेजिए जिनके ज़रिए से हम दीन इस्लाम भी सीख सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके साथ भेज दिया कि वो जाएं अपनी कौम में कुरान की जो है तालीमात सिखाए, दीन इस्लाम जितना नाजिल हुआ है उतना अपनी कौम में सिखाए। इसके बाद एक और बैयत हुई और उसके बाद इंशाअल्लाह मुसलमानों की हिजरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के तफसीली वाक़यात इंशाअल्लाह अगले जुमे में हम सुनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम की सारी बातों को पाबंदी के साथ, एहसास के साथ, शऊर के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लापरवाही से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, गाफिल रहने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो गुनाह लोगों से छुपा करके रखा है रब्बुल आलमीन उस गुनाह को भी माफ़ फरमा दे। जो लोगों के सामने खुल कर आ गई या रब्बुल आलमीन उसको भी माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें कबीरा कबीरा गुनाहों से हिफाजत फरमा दे और हर छोटी छोटी गलतियों से हमारी हिफाजत फरमा दे। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को शफ़ाए कामिला अता फरमाए। जो कर्ज़दार है रब्बुल आलमीन गैब से उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन जो भी गैर शादीशुदा है, रिश्तों की तलाश में है, या रब्बुल आलमीन उन्हें जो है अपने खैर के जोड़े अता फरमा दीजिए अपनी जानिब से। या रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के बेशुमार मसाइल हैं, बिखरी हुई उम्मत पड़ी हुई हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें मुत्तहिद करके एक रास्ते तेरे रास्ते पर ला करके कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा दे, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों हर जुमा ये बात याद दहानी करती पड़ती है कि जुमा एक अजीम इबादत है। आपको अज़ान से पहले मस्जिद आना होता है, वरना याद रखो उलमा ने लिखा है कि आप जुमे के सवाब से भी महरूम हो जाते हैं। लिहाजा जुमे के आदाब में से एक है कि अव्वल वक्त में आइए। माशाअल्लाह बड़ी ताख़ीर से हम जो है अज़ान भी देते हैं, कभी 1-2 मिनट ताख़ीर कर लेते हैं, कभी जल्दी भी नहीं करते, ताकि जो लोग आ रहे हैं वज़ू कर रहे हैं, ताख़ीर हो रही, वो भी आए सवाब के मुस्तहिक बन जाए। लेकिन याद रखो लापरवाही आदमी को गुनाहों के दहाने तक पहुंचा देती है। एक सुस्ती आदमी को जन्नत से जहन्नम के रास्ते तक पहुंचा देती है। एक सुस्ती आदमी को अल्लाह के राज़ी करने वाले काम से नाराज़ करने वाले काम की तरफ लेकर चले जाती है। अल्लाह से बस खैर मांगे, अल्लाह से बस खैर मांगे, हर बुराई से अपने आप को अल्लाह की पनाह में लेते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।